السلام علیکم دوستو۔ آصف نگری ناول بائے ایم اے راحت، پارٹ 8۔ اس وقت کافی تفصیل سے ایک ایک فائل دیکھی تھی۔ یہاں لاہور میں بھی ہماری کافی جائیداد تھی۔ ایک کمرشل پلازا تھا جس کا نام سن رکھا تھا، لیکن تایا ابو کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ پلازا امتیاز احمد کی ملکیت ہے۔ پاپا نے یہ پلازا خود خریدا تھا اور اب اس میں بڑے بڑے شاندار دفاتر اور نیچے کئی بڑے اسٹور واقع تھے۔ کیا اندازہ لگا سکو گے کہ مارکیٹ میں اس پلازے کی کیا قیمت ہوگی؟ تایا ابو: ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ اربوں روپے کی مالیت ہے یہ، اربوں روپے کی۔ سمجھے، میں نے غلط تو نہیں کہا تھا؟ اور یہ بات میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ امتیاز احمد نے یہ جگہ بہت زیادہ مہنگی نہیں خریدی ہوگی۔ اور پھر ارے ہاں، مجھے یاد آیا، ایک بار اس نے تذکرہ کیا تھا کہ گلبرگ میں وہ تعمیراتی کام کرا رہا ہے۔ بس اتفاقی طور پر ہی کہہ دیا تھا اس نے، ورنہ وہ ہمیں اپنے معاملات سے آگاہ نہیں رکھتا تھا۔ یقیناً یہ وہی پلازا ہوگا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں تم لوگ بھی یقین کر لو، یہ اتنی ہی مالیت کا ہے۔ پھر دوسری فائلیں دیکھی جانے لگیں۔ 3 بنگلے موجود تھے ہمارے، 2 ڈیفنس میں تھے، ایک ماڈل ٹاؤن میں تھا۔ اس کے علاوہ زمینوں کی پوری تفصیل موجود تھی۔ تم لوگ تو ارب پتی ہو، اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ بڑا غلط کرتے ہیں وہ لوگ جب اپنے بچوں کو اپنے ذاتی معاملات سے دور رکھتے ہیں۔ زندگی موت کا کیا بھروسہ، اپنے غلط فیصلوں پر انہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور وہ اپنی تمام محنت کی کمائی اپنی اولاد اور اپنے اہل خاندان سے خفیہ رکھنے کے چکر میں دوسروں کے نظر کر جاتے ہیں۔ خدا امتیاز احمد کی مغفرت کرے۔ پھر زمینوں کی فائلیں دیکھی جانے لگیں۔ بھگی نامی جگہ پر کافی زمینیں تھیں، سانگلا ہل میں بہت ساری زمینیں تھیں، اور پھر گکھڑ نامی ایک جگہ میں ایک رائس مل تھا جو سرفراز رائس ملز کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ سب ہماری ملکیت تھیں۔ ہم لوگ تو خود ان فائلوں کو دیکھ کر حیران تھے۔ بہت دیر تک فائلیں دیکھی جاتی رہیں۔ اسی دوران ہیرا، سلطانہ، دانیہ اور ماما بھی ہمارے پاس ہی آ گئی تھی۔ حمیدہ نے سب کو کافی سرو کر دی اور ہم کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگے۔ تو جناب شہاب صاحب اور محترم بھائی سرفراز صاحب، آپ لوگوں نے اپنی جائیدادوں سے واقفیت حاصل کر لی؟ سلطانہ نے کہا۔ لڑکیوں، احترام کرو ان دونوں کا، یہ ارب پتی ہیں، ارب پتی۔ طاہرہ خانم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہوں گی۔ بے شک انہوں نے بڑی چالاکی سے جائیداد اور دولت کے حصے بکھرے کیے ہیں، لیکن انہیں کتنا ہی بنا لیا ہو، امتیاز احمد نے جو کچھ کیا ہے اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ تمام تفصیلات ان کے سامنے آ جائیں تو شاید ان کے دل کی حرکت ہی بند ہو جائے۔ چلیے، طائی اماں کا غرور تو ٹوٹے گا۔ سلطانہ نے کہا۔ جانتی ہو، وہ بڑا پلازا جس کے بارے میں ایک بار ہم وہاں سے گزرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے، امتیاز احمد کی ملکیت ہے۔ ارے وہ کیا، واقعی؟ دونوں لڑکیوں کے منہ حیرت سے کھل گئے اور پھر وہ چپ چپ سی ہو گئیں۔ سرفراز بھائی نے کہا۔ طائی ابو، ایک اجازت لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ گھر چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ طائی ابو نے کہا۔ نہیں طائی ابو، آپ ہماری کسی بات سے غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ ہم آپ کا یہ گھر کبھی نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ خود ہمیں یہاں سے نہیں نکال دیں گے۔ وعدہ کرتے ہو؟ طائی ابو لرزتی ہوئی آواز میں بولے۔ جو قسم آپ چاہیں لے لیں۔ میں جانتا ہوں میرے بہن بھائی اور میری ماما میری بات کی کبھی مخالفت نہیں کریں گے۔ سرفراز بھائی نے جذباتی لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے، اور تم جس چیز کی اجازت لینا چاہتے ہو میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ بغیر پوچھے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں شہاب، بس یہاں سے جانے کی بات مت کرنا۔ طائی ابو کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ ہم بہت دیر تک انہیں دلاسے دیتے رہے۔ سلطانہ اور ہیرا حیرت انگیز طور پر خاموش تھی۔ میں نے کہا، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ بھئی دنیا اسی کا نام ہے، دولت اچھے اچھوں کی زبان بند کر دیتی ہے۔ سلطانہ اور ہیرا، تم ہمارا خاندان ہو، ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہو۔ ہم پر اعتبار کرنا، تمہیں کبھی اپنے آپ سے الگ نہیں سمجھیں گے۔ یہ جائیداد اور دولت جو کچھ بھی ہے، میں نہیں جانتا کہ پاپا نے اس کو ہم سے خفیہ کیوں رکھا تھا۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، تم لوگ کبھی ہم سے الگ نہیں رہو گی۔ ہیرا اور سلطانہ سسکیاں لینے لگیں۔ چلو بھائی، اب یہ جذباتی مناظر ختم کرو۔ وہ اجازت والی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ طائی ابو نے کہا۔ طائی ابو، میں سوچ رہا ہوں ایک گاڑی خرید لوں۔ اب یہاں ہم لوگوں کی مصروفیت بڑھ جائے گی۔ اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سلطانہ ہی کو پریشان کرتے رہیں۔
میں ایک ڈرائیور بھی فوری طور پر رکھ لوں گا، اس طرح ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ طیب نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر بولے، دیکھو ویسے تو یہاں گاڑی موجود ہے، تم اطمینان سے اسے اپنی تحویل میں رکھو، ہم لوگ اسے استعمال ہی کہاں کرتے ہیں، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسا ضروری ہے تو چلو ٹھیک ہے، 1 سے 2 ہو جائیں گی، کوئی حرج نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے ہے، سلطانہ فوراً بولی، اور سب لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ جناب عالی، نئی گاڑی کی ڈرائیور میں ہوں گی، باہر کے کسی ڈرائیور کو نہیں رکھنے دوں گی، اگر ذرا بھی غلط گاڑی چلاؤں تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے۔ نہیں سلطانہ، تم سر آنکھوں پر، لیکن کیا یہ اچھا لگے گا کہ بھائی برابر بیٹھے ہوں اور بہن گاڑی چلائے؟ تو تایا ابو، آپ کی طرف سے یہ بات طے، اور ویسے بھی یہ تمام جگہیں دیکھ کر ان کا کنٹرول بھی سنبھالنا ہوگا، میں اپنی زمینوں پر بھی جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے ڈرائیور انتہائی ضروری ہوگا۔ ظاہر حسین صاحب سے بات کروں گا، البتہ گاڑی کے سلسلے میں ذرا ان خواتین کی رائے لینا ہوگی کہ کون سی گاڑی لی جائے۔ سرفراز بھائی نے ہیرا اور سلطانہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ہیرا بچگانہ انداز میں بولی، ہائے، کوئی عمدہ سی گاڑی، بہت ہی اچھی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کبھی کبھی مجھے بھی چلانے کو دی جائے گی۔ بہرحال یہ بات طے ہو گئی اور بہت دیر تک ہم لوگ مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے۔ پھر دوسرے ہی دن سے اس مہم کا آغاز ہو گیا۔ سلطانہ سے میں نے خود فرمائش کی تھی، سلطانہ آج تمہیں ڈرائیونگ کرنا ہوگی۔ ضرور جناب، ہم حاضر ہیں۔ طاہر ابو، میں اور بھائی جان آج اپنی جائیداد وغیرہ دیکھنے جائیں گے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ طاہر ابو نے بڑی خوشی سے دونوں بیٹیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ دانیہ خیر تھی ہی ہمارے ساتھ، چنانچہ گاڑی کے پچھلے حصے میں، ہیرا اور دانیہ آ بیٹھے، آگے سلطانہ اور سرفراز بھائی۔ سلطانہ نے سب سے پہلے ہمیں گلبرگ کا پلازا دکھایا، جو واقعی انتہائی خوبصورت تھا۔ ہمیں اس پلازا کی سیر کرنا ہوگی، ہیرا نے تجویز پیش کی۔ دانیہ نے اس کا ساتھ دیا، چنانچہ ہم گاڑی پارک کر کے باہر آ گئے اور اس کے بعد اپنے اس پلازا کی سیر کرنے لگے، جو کئی منزلہ تھا، جدید ترین عمارت تھی۔ ہم لوگ ایک عجیب سی کیفیت میں اس پلازا کی سیر کرتے رہے۔ یہاں موجود لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس وقت جو یہ چند لوگ نظر آ رہے ہیں وہ اس پلازا کے مالک ہیں، ہمیں عام گاہک ہی سمجھا جاتا رہا ہوگا۔ بہرحال اس طرح کے بچگانہ احساسات کم از کم میرے دل میں تو تھے، باقی لوگوں کی کیا کیفیت تھی اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ بہت دیر تک ہم اس پلازا کی سیر کرتے رہے اور اس کے بعد وہاں سے نکل آئے، اور سلطانہ کے چہرے سے خاص طور سے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسری جگہوں کو دیکھتے رہے، جن بنگلوں کی نشاندہی کی گئی تھی وہاں پہنچے۔ بے مثال عمارتیں تھیں۔ پاپا نے واقعی اپنے وطن میں بہت کچھ کر ڈالا تھا، پتہ نہیں خاندان والوں کو اس کے بارے میں کچھ معلومات تھی یا نہیں۔ وہاں سے واپس پلٹے، گلبرگ کے بنگلے پر آئے، اسے دیکھا، پھر سرفراز بھائی نے اور سلطانہ سے کہا، ہاں بھائی یہ بتاؤ تمہیں ہوٹل وغیرہ میں کھانا کھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ ہیرا نے مسکرا کر سلطانہ کو دیکھا اور بولی، کبھی نوبت نہیں آئی، ہمارے کون سے بھائی بیٹھے تھے جو ہمیں ہوٹلوں وغیرہ میں کھانا کھلاتے، اب اللہ نے آس بنا دی ہے۔ میں اور سرفراز بھائی ہنسنے لگے۔ پھر سرفراز بھائی نے کہا، طاہر ابو کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں، ابو نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ ہم جب بھی چاہیں گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم کبھی کسی ہوٹل وغیرہ میں کھانا کھانے کی ہمت نہیں کر سکے، البتہ اگر کوئی شادی کی تقریب ہوٹل وغیرہ میں ہوئی تو ہم ضرور گئے ہیں۔ ہم نے تمام بڑے ہوٹل دیکھ رکھے ہیں، تو پھر آؤ کہیں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ایک عمدہ سے ہوٹل کا انتخاب کیا گیا اور وہاں بیٹھ کر کھانا طلب کر لیا گیا۔ کھانے سے فراغت ہوئی تو سرفراز بھائی نے کہا، تم لوگ بیٹھو، ہم ابھی آئے، کہیں دور نہیں جا رہے، ہوٹل ہی میں ہیں۔ آؤ شہاب، ذرا میرے ساتھ آؤ۔ میں خاموشی سے اٹھ گیا۔ سرفراز بھائی ہال سے باہر نکل کر ہوٹل کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں بڑے بڑے شیشوں سے باہر کی بڑی سڑک نظر آتی تھی۔ سرفراز بھائی ایک طرف کھڑے ہو گئے اور شیشوں کے دوسری طرف دیکھنے لگے، پھر انہوں نے کہا، شہاب خود کو قابو میں رکھنا، ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں تم پر۔ سرفراز بھائی کا لہجہ بڑا سنجیدہ سا تھا، میں چونک کر ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ سڑک کے دوسری طرف اس لینڈ کروزر کو دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور میں اس طرف دیکھنے لگا۔ بڑی شاندار گاڑی تھی، میں نے کہا، ہاں خیریت؟ شہاب یہ لینڈ کروزر اس وقت سے ہمارے پیچھے ہے جب ہم سمن آباد کے دوسرے گول چکر سے آگے بڑھے تھے۔ پیچھے ہے؟ یعنی تعاقب میں؟
ہاں، یہ لینڈ کروزر کافی دیر سے ہماری گاڑی کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جہاں جہاں ہم گئے میں نے اسے اپنے پیچھے دیکھا اور اب بھی یہ یہاں موجود ہے۔ کیا واقعی بھائی جان؟ میرا لہجہ تجسس میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابتدا میں تو میں نے غور نہیں کیا، لیکن پھر میں نے اسے پلازا کے سامنے دیکھا۔ اس کے بعد یہ ڈیفنس کے ایک بنگلے کے پاس بھی مجھے نظر آئی۔ تب مجھے ذرا سا تعجب ہوا کہ یہ گاڑی ہمارے ساتھ کیوں لگی ہوئی ہے۔ بس اس کے بعد سے میں نے اس پر نگاہ رکھی۔ اب یہ پھر ہمارے سامنے ہے۔ تعجب ہے، کون ہو سکتا ہے اس میں؟ اس موضوع پر ابھی بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ چیز ہمیں احساس دلا رہی ہے کہ پاپا کا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ یہاں ہمارے دشمن موجود ہیں اور ہمیں ان سے محتاط رہنا ہے۔ ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو ہماری آمد کے بارے میں علم ہوا ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آتی ہے۔ کیا؟ نہیں چھوڑو، اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے۔ ذرا اطمینان سے بیٹھ جاؤ، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے بھائی جان، لیکن اگر آپ کہیں تو میں کسی بہانے سے باہر نکل کر اسے دیکھوں۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو، میں نے کہا نا ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر اس لینڈ کروزر پر نگاہ ڈالی جس کے تمام شیشے تاریک تھے۔ وہ ایک بہت شاندار گاڑی تھی۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی ہمارا واقعی تعاقب کر رہا ہے تو کوئی صاحب حیثیت انسان ہی ہے، مگر کون؟ ہم لوگ واپس ان لوگوں کے پاس آ گئے۔ ہیرا اور سلطانہ خوشی سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی، کھانے کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ پھر ہم واپس چل پڑے۔ گھر کا ماحول بہتر ہی تھا۔ تایا ابو ہم سے ہماری اس بھاگ دوڑ کی تفصیل پوچھتے رہے۔ پھر موقع پا کر میں اور شہاب بھائی گھر کے اس دوسرے حصے میں آ گئے جہاں ہمارے قیام کے لیے تایا ابو نے شایان شان بندوبست کیا تھا۔ بھائی جان بہت سنجیدہ تھے۔ میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، ایک گڑبڑ ہو گئی ہے بھائی جان۔ کیا؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ اس لینڈ کروزر کا نمبر ہمیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میں نے دیکھ لیا ہے، بھائی جان نے مسکرا کر کہا۔ ارے واہ، تب تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے۔ رجسٹریشن آفس سے معلومات حاصل کرنا ہوں گی، میں نے کہا، اور بھائی جان ایک دم کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، شہاب، میں تم سے خاص طور پر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہی خواہش تھی کہ ذرا سا الگ بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ اس وقت اگر ہم یہاں نہ آتے تو رات کو میں تمہیں سے یہ باتیں کرتا۔ کیا بھائی جان؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ الجھانے والی یا پریشان کن ہو۔ تم نے دیکھ لیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاپا نے اتنا کچھ کر لیا ہے کہ وہاں منامہ میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر زمینوں اور جائیدادوں کی جو تفصیل ہمارے سامنے آئی ہے، اس کا بھی تمہیں علم ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی ساری جائیداد کو سنبھالنے کے لیے، اس کا مکمل کنٹرول کرنے کے لیے ہم دونوں کافی نہیں ہیں۔ دوسری ایک بات یہ ہے شہاب کہ دنیا میں کوئی بھی ہو، اس پر مکمل اعتماد کر کے بیٹھ جانا مناسب نہیں۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے طور پر ہی کرنا ہوگا۔ میری مراد اس وقت ظاہر حسین سے ہے۔ بہت نفیس انسان ہے اور انہوں نے بڑی دیانت داری کے ساتھ ہمیں ہمارے اثاثوں کی تفصیل بتا دی ہے۔ ہم صرف ان پر بھروسہ کر کے سارے کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایک چھوٹا سا آفس بنانا ہوگا جس میں ہمیں اپنے ساتھ کام کرنے والے چند ایسے لوگوں کی ضرورت بھی ہوگی جو ہمارے مفادات کی نگرانی کر سکیں۔ آج اس لینڈ کروزر کے تعاقب سے یہ احساس بھی ہوگا کہ ہم مکمل طور پر محفوظ نہیں ہیں اور کوئی ہماری ٹوہ میں لگا ہوا ہے۔ وہ کون ہے یہ تو بعد میں معلوم ہوگا، لیکن پاپا کے الفاظ بار بار یاد آتے ہیں کہ وہاں ہماری کچھ دشمنیاں چل رہی ہیں۔ شہاب، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میں غیر محتاط نہیں رہنا چاہتا، بہت زیادہ تجربے کار تو نہیں کہتا اپنے آپ کو، لیکن دنیا سے تھوڑا تجربہ ضرور حاصل ہوا ہے۔ وہ یہ کہ صرف وقت پر انحصار کرنے والے کبھی اپنا تحفظ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ انسان کو خود آگے بڑھ کر بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے، کیا سمجھے؟ بھائی جان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سے اس بات پر مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں کچھ کارکن درکار ہوں گے اور ان کے کھوج ہم خود کریں گے۔ بڑے آرام سے ہم اخبارات میں اشتہارات دیکھ کر اپنے لیے ضروری لوگوں کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر اخبار کا اشتہار ہماری طرف سے ہوا تو ہمارے درمیان غلط لوگ بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ میں نے مسکراتی نظروں سے سرفراز بھائی کو دیکھا اور کہا، تسلیم کر لیا کہ آپ کی سوچ اور آپ کا تجربہ مجھ سے بہت آگے ہے۔ سرفراز بھائی مسکرانے لگے، پھر بولے، پاپا کو قتل کیا گیا ہے، کم از کم اس بات پر مجھے تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ پاپا کے قاتلوں کی تلاش بھی ہماری زندگی کا اہم مقصد ہے۔ ہمیں بہت سے محاذوں پر ایک ساتھ کام کرنا ہوگا۔
میں بس آخری بار منامہ جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں جا کر کمپنی سے ایک دیانت دارانہ سمجھوتا کر لیا جائے۔ بالکل بھائی جان، مگر اب مجھے ذرا سی تشویش ہو گئی ہے کہ ہمارے دشمنوں کو شاید ہماری یہاں آمد کا علم ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے پاپا کو قتل کیا ہے، کیا سمجھے؟ میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ اسی وقت حمیدہ اندر آ گئی اور اس نے کہا، بڑے بھائی، آپ کو بڑے سرکار بلا رہے ہیں۔ سرفراز کو وہ بڑا بھائی کہہ رہی تھی۔ سرفراز بھائی نے کہا، آؤ چل رہے ہو نا؟ آپ جائیے، میں ذرا یہاں بیٹھتا ہوں، میں نے کہا، اور سرفراز بھائی گردن ہلا کر چلے گئے۔ میں اپنی جگہ بیٹھا سرفراز بھائی کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ ان کا کہنا بالکل درست تھا۔ ہمیں کچھ لوگوں کو اپنی مدد کے طور پر اپنے ساتھ شامل کرنا تھا، لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی الجھا ہوا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ آفس بھی بنانا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ زمینوں وغیرہ کے چکر بھی لگانے ہوں گے۔ ایک باقاعدہ سیٹ اپ بنانا ہوگا۔ ہم سب اس بات پر متفق تھے کہ ہماری رہائش یہیں اسی گھر میں ہونی چاہیے۔ تایا ابو کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا اور دادی اماں کو بھی نہیں۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن اب تو وہ شخص بھی تو اس دنیا میں موجود نہیں تھا جس سے ان لوگوں کا بگاڑ ہوا تھا۔ چنانچہ ہم ذرا رشتہ داروں کو بھی دیکھیں گے۔ اگر یہ آفس یہیں کسی جگہ بنا دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ ظاہر ہے ہمیں کوئی کاروبار تو کرنا نہیں ہے، صرف اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے پاس بٹھانا ہوگا۔ میں نے اس حصے کو دیکھا تھا، لیکن اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ اٹھ کر اس رہائشی حصے کے ایسے حصوں کو دیکھنے لگا جن کا تعلق باہر کے دروازوں سے براہ راست ہو اور وہاں آفس بنایا جا سکے۔ 2-3 کمروں کو دیکھ کر میں اس آخری کمرے میں پہنچا جو کسی قدر نیم تاریک تھا۔ یہ ایک ایسا کمرہ تھا جس سے نکلنے کے بعد بیرونی پھاٹک تک جایا جا سکتا تھا۔ میں دیوار پر سوئچ تلاش کرنے لگا تاکہ کمرے کو روشن کر کے اس کا جائزہ لے سکوں کہ اچانک ہی مجھ پر ایک بلی جیسی گھرراہٹ سنائی دی اور میری نگاہیں اس گوشے کی جانب اٹھ گئیں جو پورے کمرے کا سب سے تاریک گوشہ تھا۔ وہاں میں نے 2 آنکھیں دیکھیں، 2 بھیانک سفید آنکھیں جن میں پتلیاں نہیں تھیں، لیکن اس وقت یہ آنکھیں کسی چمگادڑ یا بلی کی نہیں تھیں، بلکہ اس نیم تاریک ماحول میں میں نے بھاری بدن کی ایک عورت کو دیکھا جو کالی بھجنگ اور فربا جسم کی مالک تھی اور جس کے سفید سفید دانت گھرراہٹ کے انداز میں باہر نکلے ہوئے تھے۔ میں ایک دم ٹھٹک گیا۔ اسی وقت اس عورت نے ایک خوفناک گھرراہٹ کے ساتھ مجھ پر جھپٹا مارا اور اپنا منہ کھول کر میری گردن کو اپنے دانتوں کی گرفت میں لینے کی کوشش کرنے لگی۔ جو کچھ ہوا تھا بالکل غیر متوقع تھا۔ میں نے ایک بھرپور گھونسا اس کے منہ پر مارا جو اس کے جبڑوں اور گردن کے درمیانی حصے پر لگا۔ عورت کی گردن گھوم گئی۔ جیسے ہی اس کی گردن گھومی، میں نے ایک زوردار لات اس کی رسید کی اور وہ کئی فٹ پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے اچانک لمبے لمبے ناخن باہر نکل آئے تھے۔ میں بہت زیادہ دلیر نہیں تھا، نہ ہی میں نے کبھی اس طرح کی لڑائی لڑی تھی۔ ہم لوگ تو بہت ہی امن پسند تھے، لیکن اس وقت زندگی اور موت کا سوال تھا۔ خوف سے اپنے اعصاب کو نڈھال کرنے کی بجائے مجھے اپنی زندگی بچانی تھی۔ چنانچہ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ عورت پھر اسی وحشیانہ انداز کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئی تھی۔ وہ ذرا بھاری بدن کی تھی اور میں ہلکے پھلکے ورزشی جسم کا مالک۔ چنانچہ میں پھرتی سے ایک جانب ہو گیا، لیکن اسی وقت میرا بایاں پاؤں ایک چھوٹی سی میز سے ٹکرایا جس پر ایک پیتل کا گلدان رکھا ہوا تھا۔ گلدان لڑکا تو میں نے اسے بے اختیار اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، لیکن ساتھ ہی مجھے اس کے وزن کا احساس ہوا اور فوراً ہی یہ ترکیب میرے ذہن میں آ گئی کہ اس وقت میں اس گلدان کو اپنا ہتھیار بنا سکتا ہوں۔ اس دوران عورت دانت نکوستی ہوئی تیسری بار میرے قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے پوری قوت سے گلدان والا ہاتھ اس کی طرف گھمایا جو اس کے شانے پر لگا اور عورت کے حلق سے بالکل ایسی گھرراہٹ نکلی جیسے کسی بلی کو چوٹ لگ گئی ہو، لیکن اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے اس بازو کی چوٹ کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر پھر حملہ کیا اور اس وقت ممکن تھا کہ میرا داہنا شانہ اس کے دانتوں کی گرفت میں آ جاتا کہ میں نے پھر گلدان گھمایا اور اس وقت یہ گلدان اس کے سر پر پڑا۔ دوسرے لمحے میں نے اس کا چہرہ خون سے سرخ ہوتے دیکھا، لیکن اس نے پھر بھی ہار نہیں مانی تھی۔ اب اس کی گھرراہٹ انسانی آوازوں میں بدل گئی تھی۔ نہیں چھوڑوں گی، نہیں چھوڑوں گی تجھے، یا میں رہوں گی یا تو، نہیں چھوڑوں گی، یہ کہہ کے وہ پھر مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ میرے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس گلدان کو اپنا ہتھیار بنا کر اس سے جنگ کرتا رہوں۔ میں نے پھر اپنے دونوں ہاتھ گھمائے۔ گلدان اب میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا تاکہ ضرب کی قوت بڑھ جائے۔ اس بار گلدان اس کے سینے پر پڑا
اور اس کے حلق سے ہائے کی آواز نکلی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی تو میں نے آگے بڑھ کر پاؤں کی ٹھوکر اس کی پنڈلی پر ماری اور ایک ٹانگ سے اچھلنے لگی۔ اس کا رخ خود بخود تبدیل ہو گیا تھا، وہ کافی زخمی ہو گئی تھی، چنانچہ وہ تیزی سے بھاگی اور اس کے بعد میں نے اسے ایک دیوار میں گم ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا خونی نگاہوں سے ادھر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے میرے اندر یہ ہمت پیدا ہو گئی تھی کہ میں نے فوراً یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی اور اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ اور پھر میرے حلق سے آواز نکلی، دیکھو، میں یہاں کسی دشمنی کے لیے نہیں آیا، لیکن اگر تم نے مجھ سے دشمنی کی اور مجھے نقصان نہیں پہنچا سکو گے، جب تمہارا دل چاہے کھل کر میرے سامنے آ جانا، میں تم سے مقابلہ کروں گا۔ یہ کہہ کر میں واپس پلٹا، گلدان کو اس کی جگہ رکھ کر میں دروازے سے باہر نکل آیا۔ پھر انتہائی پراعتماد قدموں سے چلتا ہوا میں دروازے تک آیا اور باہر نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور کچھ دیر کے بعد میں غسل خانے کے آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگا۔ میرے جسم پر خون کی کوئی چھینٹ نہیں پڑی تھی اور بظاہر لباس پر کوئی ایسا نشان بھی نہیں تھا جو کسی کی توجہ کا باعث بن جاتا۔ میں نے اس روشن دان کی طرف دیکھا جہاں مجھے چمگادڑ نظر آئی تھی۔ پھر میں نے ڈریسنگ ٹیبل میں لگے آئینے کی طرف دیکھ کر کہا، کسی سے تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، آؤ باہر آؤ، میں دیکھتا ہوں تم کس طرح مجھ پر قابو پا سکتے ہو۔ بڑی احمقانہ باتیں تھیں، لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے یہ میں نہیں بول رہا، میری آواز میں کوئی اور بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور ماما کے کمرے میں پہنچ گیا۔ لڑکیاں بھی کمرے میں موجود نہیں تھیں۔ ان لوگوں کو تلاش کرتا ہوا میں بیرونی حصے میں آیا۔ ہفتے وار کام کرنے والا مالی آیا ہوا تھا اور کیاریوں پر کام کر رہا تھا۔ سب لوگ وہیں موجود تھے اور اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے۔ ماما کو پھول بہت زیادہ پسند تھے اور تایا ابو سے فرمائش کر رہی تھی کہ پھولوں کے اور بہت سے گملے لگائے جائیں۔ ماما نے باغبانی کا کورس بھی کیا ہوا تھا اور وہ اپنی معلومات کا اظہار کر رہی تھی۔ میں بھی ان کے درمیان پہنچ گیا۔ بھائی جان موجود نہیں تھے۔ میں ان کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ میں نے ماما سے کہا، ماما، وہ جو دوسری طرف والا حصہ ہے نا، وہاں پر بھی کافی گملے وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ سامنے والے دروازے سے اندر داخل ہونے والے دروازے تک کیاریاں بنی ہوئی ہیں۔ میرا خیال ہے ہم صفائی کرا کے وہاں نئی پھولوں کے بیج ڈالیں گے۔ یہ مالی بابا بہت تجربہ کار ہیں، تم ان سے مشورے کر کے وہاں جو دل چاہے لگوا لو۔ تایا ابو، ایک بات بتائیے۔ مجھے اچانک کچھ یاد آ گیا اور میں نے تایا ابو کو مخاطب کر کے کہا، ہاں بولو۔ تایا ابو، یہ پچھلے حصے کی صفائی کیوں نہیں کرائی جاتی؟ پچھلا حصہ جھاڑ جھنکار سے بھرا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے قرب جوار کے لوگ بھی وہاں ناکارہ چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس گھر کو اسی شکل میں صاف ستھرا کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام جھاڑ جھنکار صاف کرا دیے جائیں مالی بابا سے۔ اتنا کہہ کر میں نے تایا ابو کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے ایک دم یہ احساس ہو گیا کہ تایا ابو کے چہرے پر کوئی خاص بات ہے۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آگے بولنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا اور پھر مالی بابا سے بولے، وہ ادھر جو 4 گملے رکھے ہوئے ہیں انہیں خاص طور سے دیکھو رمضان بابا، بڑے اچھے پھول ہیں وہ، لیکن خراب ہو رہے ہیں۔ صاحب جی، ان کا موسم نہیں ہے، ابھی وہ ایسے ہی رہیں گے، لیکن اپنے موسم میں تر و تازہ ہو جائیں گے۔ میں گملوں کی صفائی کیے دیتا ہوں، نئی کھاد بھی ڈال دیتا ہوں، لیکن اگر آپ یہ سوچو گے کہ ان میں پھول نکلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ موسم ان پھولوں کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔